عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن اگر کسی بندے کی کوئی رکعت رہ جاتی ہے یا زائد تکبیریں جو عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں تو وہ کیسے اپنی نماز کو مکمل کرے گا؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن اس وقت پہنچا کہ جب امام پہلی رکعت کی زائد تکبیریں کہہ کر آگے قرات شروع کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھ رہا ہے یا اور کسی سورت کی تلاوت کر رہا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ پہنچا ہے تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً تکبیر کہہ کے تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لے اور آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اپنی تینوں تکبیروں کو ادا کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت مسجد میں پہنچا کہ جب امام رکوع کی تکبیر کہہ کے رکوع میں جا رہا تھا، تو اس وقت بھی بندے کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی تکبیر تحریمہ کہہ کے مقتدی تو پھر رکوع کے اندر جا کے رکوع کی تسبیحات کی بجائے تکبیر جو 3 تکبیریں ہیں وہ اپنی ادا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آہستہ آواز سے یہ تینوں تکبیریں ادا کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت مسجد میں پہنچا کہ جب امام رکوع میں پہلے ہی جا چکا تھا، اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور پھر رکوع کے اندر ابھی پہنچا ہی تھا کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا اور اس کو تکبیرات کہنے کا وقت نہیں ملا، تو ایسی صورت میں پھر اس کی یہ تکبیرات اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ یہی تصور کیا جائے گا کہ امام کی تکبیرات ہی اس کی تکبیرات ہو گئی ہیں، یعنی پہلی رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ اور اگر چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلی رکعت اگر اس کی مکمل رہ جاتی ہے اور دوسری رکعت میں وہ آ کر شامل ہوتا ہے تو وہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور پھر پہلی رکعت کو کھڑے ہو کر اپنی دوبارہ سلام پھیرنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو پھر وہ کھڑا ہو کر اپنی پہلی رکعت کو اسی طرح مکمل کرے، سبحان اللہ پڑھ کر پھر 3 تکبیرات کہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت ملا کر اپنی رکعت کو مکمل کرے گا۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب بندہ امام کے ساتھ شامل ہو قرات میں، یعنی امام اپنی تکبیرات کہہ چکا ہے اور پھر بندہ آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، تو آپ صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جب 3 تکبیرات کہنی ہیں تو پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ دل میں ہی بس آہستہ آواز سے 3 مرتبہ زبان سے تکبیرات کی ادائیگی کر لیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ جس کی دونوں رکعات رہ جاتی ہیں تو پھر وہ دونوں اپنی اسی طرح مکمل کرے گا۔ اگر کوئی دوسری رکعت میں اس وقت شامل ہوا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا اور اس کی دوسری رکعت کی تکبیرات بھی رہ گئی ہیں تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ دوسری رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ وہاں پہ رکوع کے اندر پڑھ لے، اور جو پہلی رکعت کی ہوں گی وہ دوبارہ جب کھڑا ہو کے اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرے گا تو اپنی پہلی رکعت کی تکبیرات وہ اس وقت ادا کر لے۔